میاں بیوی میں گھروں میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری سی بات ہے جہاں پہ رہے انسان. تو جب کائنات کی سب سے عظیم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے, تو جو سسر ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے بیٹی کی طرف داری کر کے گھر توڑنے کی بجائے مسجد پر مٹی پر سوئے ہوئے داماد کو مسکرا کر ابو تراب مٹی والا کہہ کر پکارا. تو کیسے ان کو منایا؟ یہ خاندانی سفارتکاری کی ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. سبحان اللہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کے گھر جایا کرتے تھے. جی. آج ہمارے ہاں بڑا ہی برا رواج پڑتا جا رہا ہے. ہندو پتہ نہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے یا ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر ہم متاثر ہوتے جا رہے ہیں. جی بیٹی کے گھر کا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے. ہم بیٹی کے گھر نہیں جاتے, بیٹی کے گھر سال ہر سال تک نہیں جاتے. یہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہے. آپ اکثر اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر جایا کرتے تھے, اپنے نواسوں کو دیکھنے کے لیے, اپنی لخت جگر کو ملنے کے لیے باقاعدہ جایا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت بھی گئے, دیکھیں رات کے وقت بھی گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے درمیان بیٹھ گئے, حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میرے سینے پر محسوس ہوئی. اس قدر چاہت, اس قدر پیار سے نوازا. اٹھنے لگے تھے لیکن کہا نہیں اٹھو نہیں, بیٹھو, میں ادھر ہی بیٹھ, جو بات کرنی ادھر ہی کر لوں گا. اور یہ جو واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ دوپہر کا وقت تھا, جی, کیلولے کا ٹائم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر میں گئے. دیکھا کہ لخت جگر اکیلی ہے. پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا ابو جی وہ تو تھوڑی سی بات چیت ہو گئی تھی تو تلخ کلامی کی وجہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا گھر سے چلے گئے, کمال ہے. تو آپ خود بھی نکلے بیٹے کی تلاش میں اور ایک صحابی کو بھی بھیجا کہ دیکھو میرا بیٹا کدھر ہے. تو آپ کے اس اسوہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے گھر بسانے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مہربان بڑھنا پڑے گا. اور وہ والدین جو کہتے دفع کر بندے اور بتیرے, وہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک گھر میں والدہ بھی طلاق یافتہ, دو بیٹیاں طلاق یافتہ, اور تیسری کو بھی دعوت دے دی تم بھی آ جاؤ. برباد ہو جاتے ہیں وہ گھر جہاں والدین بچیوں کے ساتھ اس طرح شفقت نہیں کرتے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ کو بتایا گیا اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں سوئے ہوئے, آپ گئے ریت کے اوپر سوئے اور چادر بھی اتری ہوئی ہے اور کمر کے اوپر ریت لگی ہوئی ہے. تو آپ نے بڑے شفقت سے جا کر بڑے پیار کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ وہ ریت ہٹائی اور کہا قم یا ابا تراب, پتر جی اٹھو, کتنے سوتے ہو, گھر سونے کا ٹائم سے دوپہر کو گھر سوتے ہیں. تو آپ ان کو منا کر گھر لائے. تو یہ وہ کامیاب سفارتکاری ہے جس سے بیٹیوں کے گھر بستے ہیں. اور جو والدین بیٹیوں کو شے دیں, بیٹی تیرا والد کے پاس بڑی دولت ہے, تو بھائی دولت تھی تو پہلے بھی تھی اب بھی ہے, شادی کیوں کی تھی؟ یہ بڑی حماقت والا جملہ ہے. وہ ساڑھے بیٹی کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ہمارے گھر, بھائی روٹی کی وجہ سے بیاہ تھا, اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر بیاہ تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلتے ہوئے بتانے کی بھی کوشش کرو. اور وہ بیٹیاں ہمیشہ اپنے گھر میں سکھی رہتی ہیں جن کے والدین کہتے ہیں آتے ہی بیٹی آئی ہے, ماشاءاللہ میری بیٹی آئی ہے, بسم اللہ. اور اگلا سوال ہی ہوتا ہے بیٹی راضی خوشی آئی ہو نا, ہمارے داماد کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں, راضی خوشی آئی ہو تو بسم اللہ, مہینہ رہو 2 مہینے رہو, بالکل کوئی پرواہ نہیں. اور اگر ناراض آئی ہو تو بیٹی ابھی چھوڑ کے آتے ہیں واپس. یہ بیٹیاں اپنے گھر میں ہمیشہ سخی بھی رہتی ہیں, آباد بھی رہتی ہیں. اور جن کے والدین فون پر منٹ پر دفع کر, اس جیسا بندہ تو ہونا ہی کوئی نہیں, یہ نکما ہے, نکھٹو ہے, اس کو چھوڑ دو, تو وہ بیٹیوں کے گھر برباد کرنے کا سبب والدین خود بنتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیں سکھا رہا ہے کہ بیٹیوں کے گھر آباد کیسے کرنے ہیں. تو اس موقع پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا تراب, اے مٹی میں سونے والے پتر اٹھ جا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی بندہ ابو تراب کہہ کے بلاتا نا تو ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی, حالانکہ ان کی اپنی اصلی کنیت ابو الحسن تھی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. لیکن وہ یہ ابو تراب والی کنیت جو اللہ کے نبی نے شفقت سے پیار کے ساتھ کہا نا, وہ ابو تراب اٹھو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کنیت مجھے نہایت محبوب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے اور پیارے خوبصورت الفاظ وہ زندگی بھر کبھی بھولے نہیں.